الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے بزرگ حضرت صاحبزادہ عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب ثالث ہم حضرت امیر شریعت کے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان بزرگوں کے سامنے اتنی کیا بات کر سکتا ہوں۔ میں صرف اس ختم نبوت کانفرنس میں صرف اور صرف اپنی حضور کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کے چوکیداروں میں وہ حصہ دے دے، ہمیں بھی کہ ہم بھی کل اور تو کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ اور آپ کی چوکیداری، آپ کی غلامی کے لیے اگر کوئی لمحہ، کوئی سانس، کوئی گھڑی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور جتنا شارٹ کٹ راستہ اور جتنا دلی سکون اور اطمینان اس کام کے اندر ہے، یقین جانیے اللہ نے اور کسی چیز کا اتنا سکون نہیں رکھا جتنا حضور کی عزت اور تحفظ کے لیے بندہ جو گھڑی اور لمحہ گزارتا ہے، جو اس کے اندر آدمی کو سکون ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس اسمبلی میں پہنچایا ہے، اور آپ کی بدولت، آپ کی محبت کی وجہ سے تو وہاں پہ ایک ماحول تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ مسجد کا ماحول ہوتا ہے۔ وہاں تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کا ماحول ہے، تو اس میں آپ کی دعائیں اور دوائیں اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے جتنا بھی موقع دیا ہے، میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس کے اندر، اور انہوں نے ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم اتنا کام نہ کر سکتے، لیکن اللہ کی مہربانی اور توفیق ہے، سب میرے اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اب تک الحمدللہ ہر معاذ پہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ معاذ ختم ہونے والا نہیں ہے، جو دشمن کی سازشیں ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر اس طاقت کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز اس کی حق کے لیے آتی ہے۔ تو اس وقت آپ سے درخواست یہی ہے کہ نظر رکھیں، جو تحفظ ختم نبوت کی کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے ہمیں سب ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، اور ہماری آن، ہمارے ماں باپ، ہماری عزتیں، سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم اپنے آقا کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آقا کی وجہ سے ہمیں عزتیں دی ہیں، تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہر بچے اپنے گھر والوں کو یہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا کہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ لوگوں کو ایمانداری کی میں بات بتا رہا ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ ہم ابھی وہاں پہنچے، کتنی سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں نصاب کے اندر، ان کی کوشش چل رہی ہوتی ہیں، ترجمے چل رہے ہیں۔ یہ جو ایک آواز لگتی ہے نا، پرانے قرآن شریف دے دو، نئے لے لو، یہ بھی بڑی سازش ہے۔ ابھی ہمیں جو اسمبلی کے اندر ہم گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ قادیانی اس کے پر کتنا کام کر رہے ہیں۔ وہ ترجموں کے ترجمے چھاپ رہے ہیں اپنے، اور وہ اپنے الفاظ اس کے اندر دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بھی موقع دیا، ہم نے اس کی بھی قانون سازی کی ہے کہ کوئی بھی قرآن شریف کا ترجمہ متحدہ علماء بورڈ کے بغیر کوئی شاعر نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی ایسی کتاب دین کے اعتبار سے ہوگی نصاب کے اندر، جو اسکولوں کا نصاب ہوتا ہے، وہ متحدہ علماء بورڈ کے بغیر کوئی منظور نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اپنے بزرگوں سے بھی، کہ اللہ تعالی ہمیں مزید کامیابی اور حضور کے
چوکیداری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے دنیا سے جتنے میرے والد صاحب تھے ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ مولانا عباس خان صاحب ہمارے بزرگ تھے اس مسجد کے، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے ان کی بڑی قربانی ہے یہاں پہ اس مسجد کے لیے خاص کر۔ انہوں نے میرے والد صاحب تھے، اور بھی اتنے، یہ میرا محلہ ہے چونکہ میں اس مسجد میں، میری بڑی یادیں ہیں۔ ہمارے استاد ہوتے تھے حافظ ظہور صاحب، نور اللہ مرکز اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ یہاں بڑی ہم نے بچپنا یہاں اس مسجد میں گزارا ہے۔ ایک دین کا مرکز ہوتا تھا، اور ابھی بھی ہے یہاں پہ۔ کسی زمانے میں تبلیغی مرکز بھی ہوتا تھا، ہم جماعتوں کی خدمت بھی کرتے تھے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ میرے چچا حاجی ممتاز صاحب، اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے، وہ بنیادی لوگ تھے یہاں پہ۔ حافظ حکیم ابراہیم صاحب تھے، عمر فاروق صاحب کے والد صاحب، یہ ایک سارا ایک محلہ تھا۔ حضرت امیر شریعت کے صاحبزادوں پہ ہی مرکز تھا یہاں پہ۔ تو ہمیں اسی گھر کا فیضان ہے جو آج تک ہمیں یقین جانی ہے حضرت امیر شریعت کے گھرانے سے اللہ نے یہ نسبت دی ہے، اور وہی نسبت آگے چل رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آگے نسلوں تک یہ پہنچائے۔ اس گھرانے کا سارے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے، اللہ بہت جزائے خیر دے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مولانا شعیب صاحب کا شکر گزار ہوں، ہمارے بھائی ہیں، اور قاری صاحب تنویر الحسن ایرانی صاحب، اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے۔ یہ ہر دین کے معاملے میں میری معاونت بھی کرتے ہیں، اور انہیں سے میں نے ایک رات پہلے اس آیت شریف کا ترجمہ اور حدیث مبارکہ ان سے میں نے ٹیلی فون کیا۔ میں نے کہا مولانا مجھے ابو داؤد شریف کی اور ترمذی شریف کی جو حدیث ہے وہ مجھے ارجنٹ بھیجے، میں نے صبح اسمبلی میں پیش کرنا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے راتوں رات مجھے بھیجا، اور اللہ نے متفقہ طور پہ اب ہر سرکاری آفس میں اور شہر کے داخلی خارجی راستوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ۔ اور پورے اس ملک کے اندر جو بھی اس ملک کے شہروں کے اندر آئے گا، کوئی سرکاری آفس میں جائے گا، تو یہ ضرور لکھا ہوگا کہ یہ 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور ہر ایک گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ پرچم لہرائیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے، مجھے یقین ہے کہ اللہ میری ضرور بخشش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دعا ہے ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔